پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے سینے نور قرآن سے بھر دے، روشن فرمائے، اور ہمیں قرآن کا فہم، قرآن کا علم ہمیں عطا فرمائے۔ قرآن پاک کو پڑھنا بھی فضیلت کا کام، اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا بہت زیادہ فضیلت کا کام اور ثواب والا کام۔ قرآن پاک میں جیسے تلاوت کرنے پر حرف حرف پر بھی اللہ نیکیاں عطا فرماتا ہے، اسی طرح قرآن کی جتنی معرفت حاصل ہوگی، قرآن پاک کے بارے میں جتنا ہمیں علم حاصل ہوگا، آیات مبارکہ، ان کے ترجمے، ان کی تفاسیر، اسی سے ہمارے عمل کے اندر وہ بہتری آئے گی، عمل کے اندر تیزی آئے گی، عمل کرنے کا جذبہ ملے گا۔ تو لہذا قرآن پڑھنا بھی ثواب، اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا یہ بہت زیادہ ثواب کا کام ہے۔ اس لیے قرآن پڑھتے بھی رہیں اور ساتھ ساتھ سمجھنے کی بھی کوشش اور سعی کرتے رہیں۔ اس پروگرام میں ہم بطور خاص قرآن مجید فرقان حمید کی کسی سورہ مبارکہ کے تعارف کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ خاص مضامین پر گفتگو کرتے ہیں، اور مقصد یہی ہے کہ وہ آیات مبارکہ جن سے ہمیں کچھ ترغیبات ملیں، ہمارے عمل کے اندر اضافہ ہو جائے، نیکیوں والے کام بڑھ جائیں، اور آخرت کے حوالے سے ہمیں کیا سوچ اور فکر رکھ کر اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، اس طرح کی کچھ آیات مبارکہ، وہ سورہ مبارکہ کے مضامین وہ لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نے سورۃ الرعد کا کچھ پس منظر اور اس کا تعارف سنا۔ آج کچھ آیات مبارکہ جن میں مختصراً کچھ ان کے مضامین بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سورۃ الرعد یہ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی اقوال ہے کہ مدنی سورہ مبارکہ ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی، لیکن بہرحال زیادہ قول یہی ہے کہ چند آیات مبارکہ مدنی ہیں، بقیہ سب وہ مکی ہیں، تو اس سورہ مبارکہ کو مکی سورت فرمایا گیا۔ یہ سورہ مبارکہ کا نام ہی رعد ہے، یعنی کڑک اور گرجنا، بادل جو گرجتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو سورۃ الرعد، یعنی اس گرجنے سے یہ تعبیر کیا گیا۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ الرعد یہ ایک فرشتے کا نام ہے، اور وہ خاص فرشتہ ہے کہ جو بادلوں کو ہانکتا ہے، ایک طرف سے دوسری طرف لے کر جاتا ہے۔ تو یہ جب ہانکتا ہے، لے کر جاتا ہے، تو اس سے بادل جو ہے وہ گرجتے ہیں۔ ہمیں دینی طور پر تعلیم یہی ہے کہ جب بادل گرجتے، اس طرح کے معاملات ہوتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بطور خاص اس وقت دعا میں مشغول ہو جاتے، دعائیہ کلمات کہا کرتے تھے، امت کی تعلیم کے لیے ایسے کلمات ارشاد فرمایا کرتے، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے تاکہ ہمیں بھی وہ تعلیم حاصل ہو اور ہم بھی اس پر عمل کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بادلوں کے گرجنے اور کڑک کی آواز یہ سنتے تو یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اے اللہ، ہمیں اپنے غضب سے نہ مارنا اور اپنے عذاب سے ہلاک نہ کرنا، اپنا عذاب نازل ہونے سے پہلے ہمیں عافیت عطا فرما۔ تو جب بھی بادل گرجتے اور اس طرح کے معاملات ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ گویا کہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے، اور دعا بھی ذکر ہی ہے۔ جی ہاں، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مبارکہ دیکھتے ہیں تو بکثرت دعائیں ہیں۔ آپ لباس پہنے دعائیں ہیں، آپ مسجد میں جا رہے ہیں تو دعا ہے، مسجد سے باہر آ رہے ہیں تو دعا ہے، بازار میں ہیں تو دعا ہے، کوئی اور چیز مشاہدہ فرماتے ہیں دعا ہے، ستارے دیکھتے ہیں تو دعا ہے، چاند ہے تو دعا ہے، نیا چاند ہے تو دعا ہے۔ یعنی ہم دین کے ان مضامین کو جب پڑھتے ہیں تو دعاؤں کا بڑا اس میں ایک عمل دخل ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ دعا عبادت ہے، تو گویا کہ ہر معاملہ عبادت کے اندر جا رہا ہے اور ذکر الہی میں جا رہا ہے۔ تو ہم جب بسا اوقات سورج گرہن، چاند گرہن کیوں ہوتا ہے تو سائنسی معاملات کے اندر زیادہ چلے جاتے ہیں، اور دینی معاملات کے اندر ان کو ہم ایک طرح کی ثانوی حیثیت دیتے ہیں۔
دین اسلام کوئی سائنس سے روکتا نہیں ہے، یہ سائنس سے منع نہیں کرتا جب تک کوئی شریعت سے نہ چیز ٹکرانے والی ہو۔ تو جو سورج گرہن ہے، چاند گرہن ہے، بادلوں کا گرجنا ہے اور یہ برسنا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات موجود ہیں۔ تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں کہ جو سورج گرہن اور چاند گرہن ظاہر ہوتی ہیں، اور اس وقت ہمیں مشغول ہونا ہے کس میں؟ عبادتوں کے اندر، نماز کے اندر۔ جی ہاں، سورج گرہن کی بھی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، چاند گرہن کی نماز بھی ثابت ہے۔ تو یہ چیزیں، اب بادل گرج رہے ہیں تو اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں مانگتے ہیں۔ تو جب اس طرح کے معاملات ہوں تو ہمیں اللہ پاک کی قدرت کے اوپر، رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر مزید ایسا یقین اور پختہ یقین، اور ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے کہ جو رب ان بادلوں پر، ہر چیز پر یہ قادر مطلق ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ کا دل میں ایک خوف پیدا ہونا چاہیے، عافیت، سلامتی، یہ ہم دعا مانگنے میں مشغول ہو جائیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ ہمیں اپنے عذاب سے نہ مارنا، اے اللہ ہمیں اپنے عذاب سے ہلاک نہ کرنا، اور عذاب نازل ہونے سے پہلے ہی ہمیں عافیت عطا فرمانا، یہ ہمیں دعا کے کلمات مانگنے چاہیے۔ سورۃ الرعد کی کچھ آیات مبارکہ، ان کے مضامین کی طرف بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 18، قیامت کے دن جو حساب کی سختی ہوگی، اس حوالے سے اس سورۃ الرعد کے اندر بیان فرمایا گیا۔ کہا کہ جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہی کے لیے بھلائی ہے، انہی کے لیے بھلائی ہے، الحسنہ ہے، اور جنہیں یہ نصیب ہو جائے گی وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے۔ والذین لم یستجیبوا لہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ اولئک لہم سوء الحساب ومأواہم جہنم وبئس المہاد۔ اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا، یعنی اللہ کا حکم نہ مانا، اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس جیسا جو ان کے ملک میں ہوتا تو اپنی جان چھڑانے کو دے دیتے، یہی ہے جن کا برا حساب ہے۔ یعنی جنہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا، رب تبارک و تعالیٰ کا معاذ اللہ انکار کیا، ایمان نہیں لائے۔ بیسک تو یہ آیت مبارکہ کفار سے متعلق ہے، لیکن اس میں ایمان والوں کو بھی حساب کی سختی کے حوالے سے، کہ حساب قیامت کے دن وہ کیسا ہوگا، اس کے حوالے سے تعلیم یہاں پہ ارشاد فرمائی گئی ہے، اور شارحین نے اسی کے تحت یہ تفسیر میں بیان بھی فرمایا ہے۔ تو کہا والذین لم یستجیبوا لہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ، وہ جنہوں نے حکم نہیں مانا، اگر ان کے پاس وہ کچھ ہو جو کچھ زمین میں ہے اور اسی طرح کا اور بھی اتنی مثل اور بھی ہے، تو وہ سارا کا سارا فدیہ دے دے، کفارے میں دے دے، تو پھر بھی ان کے جان نہیں چھوٹے گی، اور وہ کہیں گے کہ یہ سارا ہم دے دیتے گے اور ہم اس عذاب سے بچ جائیں، تو وہ عذاب سے نہیں بچ پائیں گے۔ اولئک لہم سوء الحساب، ان کے لیے برا حساب ہے، یعنی سخت حساب، برا حساب، اور جس کے لیے یہ ہوگا ومأواہم جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم، وبئس المہاد، اور کیا ہی برا بچھونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے بھی سخت حساب اور آسان حساب، اس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تعلیم ارشاد فرمائی، اور خود دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب لینا۔ یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا، ہم یہ دعا مانگا کریں کہ حساب یسیر ہو، آسان حساب ہو، کیونکہ جس کا آسان حساب ہوگا تو وہ اللہ کی رحمت سے بخشا جائے گا۔ اللہ ہم سب کا بھی آسان حساب، اور کئی ایسے خوش نصیب بلا حساب جائیں گے، کچھ بلا حساب جائیں گے اور کچھ حساب والے۔ بلا حساب میں بھی پوری علماء نے ایک کیٹیگری بیان کی کہ جن کو اللہ اپنی رحمت سے بلا حساب جنت میں داخل فرمائے گا۔ تہجد کی نماز کو پڑھنے والے، اور بھی کچھ ایسی نیکیاں ہیں، ظاہر ہے جو تہجد پڑھے گا وہ دیگر نمازیں تو نہیں چھوڑے گا، یہ اتنی راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز کو پڑھ رہا ہے، کیونکہ نفل نمازیں پڑھنے والے عام طور پر اس طرح کے اہتمام کرنے والے تو وہ فرائض کے اندر کوتاہی نہیں کرتے، وہ فرائض تو اپنے وقت میں پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، لیکن ساتھ ایکسٹرا عبادت بھی کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، اور جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ بیدار ہوتے ہیں اور وہ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو تہجد کی نماز پڑھنے کے عادی، ان کا بھی بلا حساب جنت کا داخلہ ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ اسی طرح لوگوں کو معاف کرنے والے، جی معافی دینا، یہ بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کا بلا حساب جنت میں داخلہ ہوگا۔ قیامت کے دن ندا ہوگی
تو یوں ہزاروں لوگ بلا حساب یہ بھی جنت میں داخل ہوں گے، اور پھر کچھ ہوں گے جن سے حساب لیا جائے گا، اور وہ حساب آسان ہے تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے میں جنت میں داخل ہوں گے، اور جن سے پوچھ گچھ ہوئی حساب یعنی اسی کو سخت حساب کہا تو وہ اسے کہا گیا کہ وہ ہلاک ہوگا، یعنی اس کے لیے دوزخ ہے، اس کے لیے عذاب کی صورت ہوگی۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب نبی کریم علیہ السلام سے سنا کہ حساب لیا جائے گا اور وہ حساب لے کر عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، تو جب پوچھا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ عنقریب ان سے آسان حساب لیا جائے گا، تو یہ جب پوچھا کہ حساب تو آسان نہیں ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نرمی سے لیا جانے والا حساب یہ حساب نہیں ہے، یعنی حقیقتاً یہ حساب نہیں ہے کہ جس سے آسان حساب ہوگا تو وہ چھوٹ ہی جائے گا، اس سے بس یہ ہوگا کیا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ حساب کے لیے پیش ہونا ہے، اسے حساب کے لیے صرف پیش ہونا ہے، اور جس سے قیامت کے دن حساب میں جرا ہوئی یعنی سوال جواب کلام یہ کیا گیا تو اسے عذاب دیا جائے گا۔ اللہ اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، کیونکہ ایک ہے کہ سامنے آنا چیز، اس کے اعمال نامے دکھائے جانا، اور بغیر کچھ سوال جواب کیے اسے اب چھوڑ دیا جائے، یہ ہے آسان حساب، اور ایک ہے حساب لینا جسے حساب کہتے ہیں، اس کا جواب دو، اس کا جواب دو، تو کہا جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو پھر وہ عذاب دیا جائے گا، اس کے اندر عذاب سے چھٹکارا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جس کو سوال جواب ہوگا تو ظاہر ہے اس دن آدمی ہر ایک اپنے پورے معاملات کا پورا جواب دے پائے، تو یہ ایک مشکل معاملہ ہے۔ اور دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو دعا مانگتے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب لینا، یہ میرے اور آپ کی اور ساری امت کی تعلیم کے لیے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کی کہ یہ آسان حساب کیا چیز ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ اس کے نامہ اعمال پر نظر کرا دی جائے گی اور پھر اسے معافی دے دی جائے گی، پھر اسے معافی دے دی جائے گی، اور پھر فرمایا اے عائشہ جس سے حساب میں اس دن جرا کر لی گئی یعنی کلام ہوا اس پر، اس سے جواب مانگا گیا تو وہ ہلاک ہو جائے گا، تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو ہمیں یہ دعا بھی مانگنی چاہیے، ایسے اعمال بھی کرنے چاہیے جن کی وجہ سے آسان حساب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں جس شخص میں یہ 3 باتیں ہوں، 3 اوصاف ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے حساب میں آسانی فرمائے گا اور اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے رشتے داری ختم کرے تم اس سے صلہ رحمی کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو۔ جب تم ایسا کرو گے تو اللہ اپنی رحمت سے تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو یہ آیت نمبر 18 سورۃ الرعد چند باتیں خلاصتاً عرض کی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 21 اس میں بھی اللہ پاک نے صلہ رحمی کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر یہ بیان فرمایا۔ صلہ رحمی کہتے ہیں رشتہ جوڑنا، ویسے تو صلہ رحمی کئی اعتبار سے واجب ہے، جہاں پر آدمی قطع تعلقی بلا اجازت شرعی بلا وجہ کسی سے قطع تعلقی کرنا، اور بالخصوص رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنا، اس کی تو اجازت نہیں ہے، اور جو رشتہ جوڑتا ہے اس پر فضیلتیں بیان فرمائی، اور جو توڑتا ہے قاطع ہے یعنی رشتہ توڑنے والا ہے اس کے لیے وعیدوں کو بیان کیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، اور وہ کہ جو جوڑتے ہیں اسے جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی وہ ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ اور حساب کی برائی سے اندیشہ رکھتے ہیں، یعنی ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں کہ برا حساب اس سے یعنی سخت حساب ان سے نہ لیا جائے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے رشتے جوڑنے کا یعنی ان چیزوں کو جوڑو جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، تو رشتہ قائم رکھنا، رشتے نہ توڑنا، اس میں دھراڑے نہ ڈالنا، اور ایسے کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں،
ایک دوسرے رشتہ داروں کو دوسروں سے بزن کرتے، نہ کسی سے کوئی لینا نہ دینا، خام خواہ ان کے حوالے سے حسد کے اندر پڑ جانا، خام خواہ ان کے حوالے سے طرح طرح کی باتوں میں پڑ جانا، اپنے دل کو جلاتے رہنا، اپنے گناہوں کو گویا کہ بڑھاتے رہنا۔ یعنی آدمی خود غور کرے، ایک آدمی اپنے گھر ہے، ایک اپنے گھر ہے، اپنے اپنے معاملات چلا رہے ہیں، لیکن خام خواہ بدگمانیاں پیدا کر دینا لوگوں کے اندر، اور بعض ایسے میاں بیوی میں بدگمانیاں پیدا کر دیتے۔ اور میں ان شوہروں سے کہوں گا، ان بیویوں سے کہوں گا، آپ نے اپنے شوہروں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ یعنی اپنے برسوں گزار لیے، آپ ایرے گہرے تیسرے کی بات میں آ کر آپ نے پورا رشتہ یہ توڑنے کی سوچ لی۔ اس رشتے کے اندر ایسی نفرت پیدا ہو گئی تیسرے بندے کے کسی ایسی غلط گمان کی وجہ سے، اس رشتے کے اندر آپ نے نفرت خود ہی ڈال دی۔ تو یہ میاں بیوی کو خود سوچنا چاہیے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کیا قرآن پاک نے ارشاد فرمایا، عورتیں تمہارا لباس ہیں، تم عورتوں کا لباس ہو۔ میاں بیوی کا رشتہ لباس ہے آپس میں۔ یہ اس کو کیوں اس سے تعبیر کیا گیا ہے؟ اس وجہ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ لباس ہے نا، ہم نے کپڑے یہ جسم پر پہنے ہوئے ہیں، تو اس سے ہمارے جسم کے عیب بھی چھپ جاتے ہیں۔ یہ لباس ہمیں گرمی سردی سے بچا لیتا ہے، ہر طرح کی تکلیف سے بچا لیتا ہے۔ یہ لباس ہمیں عزت بھی بخشتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے یہ بیوی تمہارے لباس ہے، اور شوہر کو کہا کہ وہ بیوی کے لیے لباس ہے، کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائیں، ایک دوسرے سے انہیں راحت ملے، تکلیف نہ ملے، ایک دوسرے کی وجہ سے انہیں فائدے پہنچیں، اذیتیں نہ پہنچیں۔ کاش ان کلمات کی خوبصورتی کو سمجھ جائے، اور بالخصوص میاں بیوی وہ ان خوبصورتیوں کو سمجھ جائیں کہ قرآن نے کیسے بیان کیا کہ وہ تمہارے لباس ہیں، تم ان کے لباس ہو، وہ تمہارے لباس ہیں، تم ان کے لباس ہو۔ تو جب میاں بیوی کا رشتہ ایسا مضبوط ہوگا تو میں کہتا ہوں کان بھرنے والوں میں پھر کوئی اگر بات آتی بھی ہے تو پھر وہ سنی انسنی ہی ہو جاتی ہے، وہ سنی اور انسنی ہوتی ہے۔ اللہ سب کے رشتوں کو دوام بخشے، رشتہ ٹوٹنے سے بچائے، کیونکہ جب میاں بیوی کے اندر دھراڑیں پیدا ہوتی ہیں میرے بھائیوں، ہم نہیں جانتے میرے بھائیوں اس معاشرے کے اندر کتنے کچھ معاملات ہوتے ہیں۔ آپ ان بچوں کی طرف دیکھیں، ان کے مستقبل کی طرف دیکھیں۔ جی ہاں، ہمارے سامنے لوگ ایسے کیس لے کر آتے ہیں، اب عدالتوں میں جا رہے ہیں، اب بچہ ملنے آ رہا ہے تو فلاں یہ ہے، اس تاریخ پر یہ ہے، ادھر یہ ہے۔ یہ بچے بڑے ہو رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ نہ ماں کا پیار مل سکا، نہ باپ کا پیار پوری طرح مل سکتا۔ ہم اس گھر میں بھی ٹینشن اور ادھر بھی ٹینشن۔ ٹھیک ہے، وہ عمر شریعت نے جو بیان کر دی کہ اب تفریق ہو گئی ہے تو اب اتنی عمر تک اس کو اس کے پاس رہنا ہے، پھر شوہر کے پاس آ جانا ہے۔ دونوں میں کوئی بھی آپس میں ان بچوں سے ملاقات کے لیے کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹا نا، بچوں کا تو اپنے ماں باپ سے تو نہیں ہے نا، وہ تو انہی کی اولادیں ہیں۔ تو یہ کتنے آگے کٹھن مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا اپنے رشتوں کو مضبوط رکھیے۔ جو رشتے مضبوط رکھتے ہیں، اور وہ بیویاں جو اپنی شوہر کی جائز کاموں میں اطاعت کرتی ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، روایات میں انہیں فرمایا گیا قیامت کے دن جنت کے جس دروازے سے چاہیں وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ وہ شوہر انہیں فرمایا گیا کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے رہتے ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے۔ یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم ہے۔ شوہر اگر اس پر عمل کرے، بیوی اس پر عمل کرے تو انشاءاللہ گھر امن کے گہوارے بنیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بھی فرمایا گیا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یہ ایک خوف خدا والا جو وصف ہے، خوبصورت وصف ہے، صفت انسان کے اندر یہ ہونی چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن ان لوگوں کو بڑے انعام ملیں گے جو اللہ کے خوف سے ایک آنسو بھی بہتا ہے، اور وہ آنسو ایسا گویا کہ مکھی کے سر کے برابر بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مومن بندے کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکلے، اگرچہ مکھی کے سر کے برابر، اگرچہ مکھی کے سر کے برابر، فرمایا پھر وہ آنسو بہ کر اس کے چہرے پر آ جائیں، اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے اس کے آنسو۔ اس لیے ہم کئی بزرگوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے بارے میں پڑھتے ہوئے، وہ اللہ کے خوف سے جو آنسو نکلے ہوتے تھے نا، تو ان کو اپنے چہرے پہ مل لیا کرتے تھے، ان کو اب چہرے پر اور مان لیتے تھے کہ یہ واقعی وہ آنسو ہے کہ جو رب کی محبت میں نکلا، رب کے خوف سے نکلا۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا جو آدمی تنہائی میں بیٹھا ہو اور اللہ کو یاد کر رہا ہو، اللہ کی نعمتیں یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اور اسی دوران اس کی آنکھوں میں سے آنسو نکل آئے،
تو اسے بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ قیامت کے دن دے گا، عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ کبھی کبھی تنہائی میں بھی بیٹھ کر آدمی سوچے رب کی کتنی نعمتیں۔ تنہائی میں اولاد کے غم بھی آدمی کو کبھی رلاتے ہیں، کبھی فکریں بھی رلا دیتی ہیں، کبھی دوستوں کے ساتھ کچھ انبن ہوئی تو بھی آدمی رو لیتا ہے، رشتہ داروں کے لیے، کبھی جاب آفس میں کوئی پرابلم ہے تو بھی رو لیتا ہے۔ لیکن کیا تنہائی میں کبھی اس وجہ سے روئے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے، یا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے خوف خدا کی وجہ سے روئے؟ یہ رونا واقعی اللہ نصیب کرے کہ اللہ کی نعمتوں کو ہم یاد کرتے رہیں اور اللہ سے ڈرتے رہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہیں۔ یہ آنسو بڑے مبارک آنسو ہوتے ہیں، کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرزنے لگ جاتا ہے نا، اس کا بدن کانپنے لگ جاتا ہے، لرزنے لگ جاتا ہے، تو اس سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں، ہوا چل رہی اور پتے کیسے اڑ اڑ کے جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا خوف جتنی دیر آدمی کے اندر یہ کیفیت ہے نا، تو اس سے گناہ بھی جھڑتے رہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، ارشاد فرمایا اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، بے شک ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے، یعنی ان کے لیے جنت کی عظیم نعمتیں ہیں۔ اسی سورۃ الرعد کی آیت نمبر 22 کے بھی کچھ مضامین پر گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور وہ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا چاہنے کو، یعنی اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے صبر کیا اور نماز قائم رکھی، اور ہمارے دیے سے ہماری راہ میں چھپے اور ظاہر کچھ خرچ کیا، یعنی اعلانیہ بھی کیا اور چھپا کر بھی خرچ کیا، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا۔ ناظرین اکرام، صبر کے کچھ درجات ہیں۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ صرف بیماری میں صبر، انتقال میں صبر، نوکری چھوٹنے میں صبر، پریشانی آئی تو صبر۔ صبر کے اور بھی درجات ہیں۔ ایک درجہ صبر کا یہ ہے کہ گناہ سے صبر کرنا، رکنا، یہ بھی صبر ہے۔ تو جو صبر کی فضیلتیں ہیں تو یہ صرف اور صرف انہی پریشانیوں کے لیے نہیں ہے، اپنے آپ کو روکنا۔ گناہ سے آدمی روکتا ہے، صبر کر رہا ہے، تو یہ روکا تو ہوا اس نے، صبر تو کیا ہے، تو یہ بھی ایک صبر کا درجہ ہے۔ اللہ ایسوں کو بھی صابرین میں شمار فرمائے گا، اللہ کی رضا کے لیے یہ اس گناہ سے رکیں گے۔ دوسرا درجہ فرمایا گیا نیکیوں پر صبر کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ جی ہاں، انہوں نے نماز پڑھی تو نماز پر استقامت ہے، عبادت پر استقامت ہے، نیکیوں پر صبر ہے، یعنی جمع ہوا ہے وہ نیکیوں پر قائم ہے، تو یہ بھی تو صبر ہے۔ اور تیسرا پھر آگے مصیبتوں پر صبر کرنا۔ اور شارحین نے لکھا ان میں سب سے بڑھ کر صبر کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی انسانی خواہشات سے، گناہوں سے اپنے آپ کو روک لے، یہ صابرین میں شمار ہوگا اور اولیاء اور صدیقین کے مراتب پر چلا جائے گا۔ تو ہم بعض اوقات صبر کو صرف بیماری کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، بالکل وہ بھی صبر کا موقع، دکھ غم پہنچا صبر کا موقع، موت میت صبر کا موقع، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صبر کے یہ درجات سمجھنے چاہیے جو قرآن فرما رہا ہے، اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرنا۔ بعض اوقات گناہ سے بچا کہ لوگ دیکھیں گے یا کسی اور وجہ سے، تو یہ وہ صبر نہیں ہے، یہ وہ صبر نہیں ہے۔ صبر اور خوف یہ دونوں چیزیں اللہ کی رضا کے لیے، رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آدمی صبر کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اچھا، نیکی نہ کرنے کا دل کرے پھر بھی وہ صبر کر کے نیکی کرتا رہتا ہے۔ سردیوں کی راتیں اپنے لحاف کو چھوڑنا، کمبل سے باہر آنا، کبھی ٹھنڈا پانی تو کبھی گرم، بہرحال جو بھی ہو وضو تو کرتا ہے، اس کے بعد ٹھنڈ تو لگتی ہے۔ اسی طرح گرمیوں کے اندر ایئر کنڈیشن روم میں سو رہے ہیں اور باہر آنا، گرمی میں نماز کے لیے جانا، نماز پڑھنا، یہ کیا ہے؟ نیکیوں پر صبر۔ اور اسی طرح مال کمایا، اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، صبر۔ یہی تو ہے کہ اب دل کے اندر کوئی ایسے خیالات پیدا نہ ہو کہ آدمی زکوٰۃ دینے سے رک جائے، نہیں، بلکہ زکوٰۃ دے رہا ہے اور ان پر استقامت اختیار کیے ہوئے ہے، تو یہ بھی صبر کا درجہ ہے۔ تو یہ جو درجات ہیں ہمیں، یہ تو ہر ایک کے لیے، ورنہ بیمار تو کوئی ہوگا، اچھا تو تندرست کے لیے کوئی صبر کی فضیلت نہیں، تندرست کے لیے کوئی صبر نہیں، اس کے لیے کئی مواقع صبر کے۔
اسی طرح مالدار آدمی ہے، اس کو غربت نہیں ہے، فقر فاقہ نہیں ہے، تو کیا اس کے لیے صبر نہیں ہے؟ اس کے لیے بھی صبر کے یہ درجات ہیں۔ تو یہ سب صبر کے درجات کو بیان فرمایا گیا ہے۔ قیامت کے دن جب لوگوں کو، مخلوق کو اللہ جمع فرمائے گا تو ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا فضیلت والے کہاں ہیں؟ تو کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور جلدی جلدی جنت کی طرف چلنا شروع کر دیں گے۔ فرشتے ان سے ملاقات کر کے پوچھیں گے کہ ہم تمہیں جنت کی طرف تیزی سے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم فضیلت والے ہیں، ہم فضیلت والے ہیں۔ فرشتے کہیں گے تمہاری فضیلت کیا ہے؟ وہ کہیں گے جب ہم پر ظلم کیا جاتا تھا تو ہم صبر کرتے تھے، ہم صبر کرتے تھے۔ ہم سے برا سلوک کیا جاتا تو ہم ان سے درگزر کرتے تھے۔ جب ہم سے جہالت کا برتاؤ کیا جاتا تو ہم برداشت کرتے تھے، ہم برداشت کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ، عمل کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے، عمل کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ پھر اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ صبر والے کہاں ہیں؟ صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ تو کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور جلدی جلدی جنت کی طرف چلنا شروع کریں گے۔ فرشتے ان سے ہی ملاقات کریں گے، پوچھیں گے ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم جلدی جلدی جنت میں جا رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا ہم صبر کرنے والے ہیں۔ فرشتے کہیں گے تمہارا صبر کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے ہمارا صبر، ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے پر اور اس کی نافرمانی کرنے سے صبر کرتے تھے، یعنی اطاعت پر بھی صبر رکا رہنا اور نافرمانی کے کام سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا، ہم اس پر صبر کرتے تھے۔ تو فرشتے کہیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ، عمل کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ ناظرین کرام، یہ خوبصورت باتیں ہمیں قرآن پاک کا ہی یہ نور ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نور ہے۔ مقصد یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح باتیں ہمارے دل کے اندر جگہ بنائیں اور ہمیں عمل کا جذبہ پیدا ملے۔ ہمارے نوکری ہو، ملازمت ہو، کچھ اور بھی جو بھی معاملات ہو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا سامنے ہو اور ان کے احکامات اور تعلیم تربیت بھی سامنے ہو، تاکہ اسی کے مطابق ہم کسی کے ساتھ پیش آئیں، کسی کے ساتھ بھی ظلم نہ کریں، بلکہ لوگوں کے ظلم کا جواب بھی ظلم سے نہیں بلکہ صبر کے ساتھ ہے، برداشت کے ساتھ ہے۔ جہالت ہے تو ادھر دوسری طرف برداشت کا وصف ہونا چاہیے۔ اللہ ایسوں کو بہت زیادہ اجر عطا فرمائے گا اور فضیلت والوں میں قیامت کے دن ان کو شمار فرمائے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو قرآن کا نور عطا فرمائے اور علم قرآن، فہم قرآن عطا فرمائے، قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔